نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنے دونوں جوتوں کو اپنے بائیں جانب رکھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ نے سورۃ المؤمنون کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے پر پہنچے۔ راوی حدیث ابن عباد کو شک ہے یا روات کا اس میں اختلاف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانسی آ گئی۔ آپ نے قرات چھوڑ دی اور رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سابقہ حدیث کے راوی اس وقت وہاں موجود تھے۔ وضاحت: موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر۔ ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بآیاتنا و سلطان مبین۔ سورۃ المؤمنون 45 میں ہے اور عیسیٰ کا ذکر اس سے 4 آیاتوں کے بعد وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَاتًا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرار ومعین۔ سورۃ المؤمنون 50 میں ہے۔ اس سے پہلے والی حدیث کی مناسبت باب سے ظاہر ہے اور یہ حدیث اسی حدیث کی مناسبت سے یہاں نقل کی گئی ہے۔ مولانا عطاء اللہ ساجد حفظ اللہ فوائد و مسائل سنن ابن ماجہ تحت الحدیث 820 فجر میں پڑھی جانے والی صورتوں کا بیان۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورۃ المؤمنون کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت پہ پہنچے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو آپ کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ فوائد و مسائل: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ مؤمنون کی آیات 50 میں وارد ہے، جہاں 3 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید تلاوت کرنا چاہتے تھے لیکن کھانسی کی وجہ سے تلاوت ختم کر دی۔ اس سے بھی حدیث 818 کی تائید ہوتی ہے جس میں 60 سے 100 تک آیات پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں پوری سورت کا پڑھنا لازم نہیں۔ اگر دوران قرات میں امام کو کوئی ایسا عارضہ پیش آ جائے کہ قرات کو جاری رکھنا مشکل ہو تو اسے قرات ختم کر کے رکوع میں چلے جانا چاہیے۔ حدیث حاشیہ فوائد و مسائل: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت قرات کو درمیان میں بند کرنا جائز ہے اور سورت کی تکمیل ضروری نہیں ہے۔ بقول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بلا ضرورت سورت کو مکمل نہ کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، یعنی بہتر یہی ہے کہ مکمل سورت پڑھی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ درمیان میں قرات موقوف کر دینا مکروہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو اتار کر انہیں اپنے بائیں جانب رکھ لیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار لیے؟ ان لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے قذارن کہا یا ازن۔
کہا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر ان میں نجاست لگی ہوئی نظر آئے تو اسے زمین پر رگڑ دے اور ان میں نماز پڑھے۔ الشیخ مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ، فوائد و مسائل، ابو داؤد 650۔ سوال: جوتے پہن کر نماز ادا کرنا ٹھیک ہے اور کیا یہ واجب ہے؟ جواب: جوتے اگر پاک اور صاف ستھرے ہوں، ان کے نیچے گندگی نہ لگی ہو تو پھر ان میں نماز پڑھنا درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب بھی تم میں سے کوئی مسجد کی طرف آئے تو وہ دیکھے اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو اسے صاف کرے اور ان میں نماز پڑھے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ، فوائد و مسائل، تحت الحدیث سنن ابی داؤد 650۔ اردو حاشیہ: جوتے پہن کر یا اتار کر نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ اگر جوتے پہنے ہوں تو ان کا پاک ہونا شرط ہے اور انہیں پاک کرنے کے لیے خشک زمین پر رگڑ لینا ہی کافی ہے۔ نمازی اکیلا ہو اور اپنے جوتوں کو اپنے پہلو میں رکھنا چاہتا ہو تو اپنی بائیں جانب رکھے، مگر جب صف میں ہو تو اپنے پاؤں کے درمیان میں رکھے۔ نجاست آلود جوتے یا کپڑے میں نماز جائز نہیں۔ اثناء نماز میں اسے دور کرنا ممکن ہو تو اسے دور کر دے، ورنہ نماز چھوڑ دے اور نجاست دور کرے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود کی مخالفت کرو، کیوں نہ کہ وہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور اپنے موزوں میں۔ وضاحت: جوتے پہن کر یا اتار کر نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ اگر جوتے پہنے ہوں تو ان کا پاک ہونا شرط ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ننگے پاؤں نماز پڑھتے اور جوتے پہن کر بھی۔